اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہ تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولادیں ایک ساتھ فوت ہو گئیں۔ وسیع و عریض سب فصلیں ان کی جل کر راکھ ہو گئیں، اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دی۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا، اور ان کو پہلے سے بھی زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریہ بوڑھے ہو گئے تھے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی اب بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اے زکریا، تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا اس طرح ہوگا، مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں، اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے ہیں کہ میرے بندو، مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا عطا کر کے دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔